سکے، یکجہتی سے رکھ سکے، محبت سے رکھ سکے، اور ہم سب مل کر محبت سے ہمارے وطن کی ترقی کے لیے ہندو مسلمان سب مل کر کام کر سکیں، اور ہمارے وطن کو ساری دنیا میں ہمارے وطن کا نام روشن کر سکیں، ساری دنیا میں ہمارے وطن کو آگے لے جا سکیں، اور سب کی ترقی کو یقینی بنا سکیں، غربت کو دور کرنے کے لیے ہم سب کوشش کر سکیں، ہمارے وطن کو باہر کے لوگ غریب وطن نہ کہیں، ایسی پوری کوشش کر سکیں۔ ایسی سرکار کو لانے کی کوشش میں ہمیں چاہیے کہ اس کینڈیڈیٹ کو ہمارا ووٹ ہرگز نہ دیں جو کینڈیڈیٹ ہمارے درمیان دشمنی ڈالنے کی کوشش کرتا ہے یا نفرت کے بیج بوتا ہے۔ جو کینڈیڈیٹ ہمارے سب کی محبت چاہتا ہے، یکجہتی چاہتا ہے، اور ہمارے ہندو مسلمان سب ایک بنا کے رکھتا ہے، ہمارے وطن کی ترقی کے لیے ہماری یکجہتی، قومی یکجہتی چاہتا ہے، اس کینڈیڈیٹ کو ضرور لے کے آنے کی کوشش کریں۔ یہ ہمارا پیغام ہے، اور علماء سے اور خطبہ سے ہماری گزارش ہے کہ عوام میں یہ گزارش فرمائیں تاکہ ساری عوام میں یہ اس کا جمعہ کے دن ووٹ ڈالنے کے لیے صبح سویرے 7 بجے ووٹنگ کا شروع ہوتا ہے، اور جمعہ کی تیاری بعد میں کریں، 7 بجے جا کے پہلے ووٹ ڈال کر آ جائیں، اس کی ترغیب دلانے کی کوشش کریں۔ اتنا کہتے ہوئے میں اپنی جگہ لیتا ہوں، بہت بہت شکریہ۔ اسی موقع پر میں استقبال کرتا ہوں ہمارے مولانا سید مصطفیٰ رفاعی جیلانی صاحب کا، جو کچھ تاخیر سے حاصل ہے۔ یہ ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہمارے درمیان ہمارے سرپرست حضرت مولانا سید رفاعی جیلانی دامت برکاتہم کی تشریف رکھتے ہیں۔ آپ کی عدالت کے باوجود، کمزوری کے باوجود آج کی اس پریس کانفرنس میں موجود ہیں۔ حضرت تو بات نہیں کر پائیں گے، مگر حضرت کی آمد، حضرت کی شرکت یہ ہمارے لیے خوش قسمتی کے باعث ہے، اور اس بات کا ثبوت ہے کہ اس بات کا الیکشن کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ جو کمزوری کے آج کی اس پریس کانفرنس میں شرکت فرمائی، میں آپ تمام کی جانب سے میں حضرت کا شکر گزار ہوں۔ آخر میں اس پریس کانفرنس کے اختتام سے پہلے میں گزارش کرتا ہوں آل انڈیا ملی کونسل کرناٹک کے نائب صدر شیخ حبیب الرحمن سلفی دامت برکاتہم سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو موجودہ لوک سبھا کا الیکشن ہے جو کہ 19 اپریل سے شروع ہونے والا ہے، اسی حوالے سے آل انڈیا ملی کونسل کرناٹکا کی جانب سے یہ پریس کانفرنس منعقد کی گئی ہے، اور مجھ سے پہلے تمام ذمہ داران جو یہاں موجود ہیں ملی کونسل کی طرف سے بہت عمدہ، بشقیمت اور صحیح باتیں بیان فرمائی ہیں، اور ملک و ملت سے انہوں نے درست اپیل کی ہے۔ میں اس موقع پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ووٹنگ ایک حق ہے جو یہاں کے آئین اور دستور نے ہمیں فراہم کیا ہے۔ یہاں کا کانسٹیٹیوشن یا سنویدھان ہمیں یہ حق دیتا ہے، لہٰذا ہمیں اپنے اس حق کو ضرور استعمال کرنا چاہیے۔ اگر اس سے غفلت یا لاپرواہی یا سستی برتی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے آئین نے یا آپ کے ملک کے قانون نے اور دستور نے جو آپ کو حق دیا ہے، آپ نے اس حق کو ضائع کر دیا۔ اگر کوئی قوم اپنے حق کو جو اسے ملا ہوا ہو، جو بہت اہم، بہت ضروری اور بہت اعلیٰ ہے، اس کی اہمیت اور اس کی ویلیو کو ہم اگر کھو دیں تو پھر زندہ قوم کہلانے کے لائق بھی نہیں رہیں گے۔ اگر ہمیں اپنے حق کے بارے میں ہی آگاہی نہ ہو اور اس بارے میں ہم ہوش مندی سے کام نہ لیں تو پھر زندہ قوم نہیں بچ سکتے ہیں، اور وہ حق بھی ہمارے پاس رہے گا نہیں۔ اور ایک وقت ایسا بھی آ سکتا ہے کہ جب آپ کو ملا ہوا حق آپ لینے کے لیے تیار نہیں بلکہ اسے ضائع کرتے ہیں، تو عین ممکن ہے کہ ایک وقت کے بعد وہ حق بھی آپ سے لے لیا جائے، کیونکہ آپ اس کی قدر نہیں کرتے۔ لہٰذا یہ ووٹنگ ایک صحیح عمدہ حق ہے اور بہت بڑا حق ہے اور رائٹ ہے کہ جس کو کسی قیمت پر ضائع نہیں ہونے دینا چاہیے، نہ ذاتی طور پر اپنے لیے، نہ ملک اور ملت کی کسی فرد کے لیے۔ لہٰذا اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ ہم سب مل کر ووٹنگ کریں گے،
اور دوسروں کی ہم مدد بھی کریں گے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو اس سلسلے میں مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے ایک جملے سے یا مختصر سی گفتگو سے بہت کچھ بدل سکتا ہے، لہٰذا اس بات کی کوشش کی جائے اور ہر آدمی اپنے اپنے لیول سے جہاں تک ممکن ہو سکے اس بات کو یقینی بنائے اور کوشش کرے کہ اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، اس سے ملنے جلنے والے، اس کے اندر کام کرنے والے، جہاں تک جن لوگوں تک بھی ہماری رسائی ہے، اس ووٹنگ کے بارے میں انہیں اچھی طرح سے آگاہ کریں اور انہیں تیار کریں کہ کسی صورت بھی یہ حق ضائع نہ ہونے پائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ووٹنگ ایک امانت بھی ہے، یہ ایک امانت ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ ہم ووٹ نہیں کریں گے اور ہمارے ووٹ سے کیا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب سیدھا سا یہ ہوگا کہ آپ کے ہاتھوں میں جو یہ امانت سونپی گئی ہے کہ آپ اس امانت کو صحیح جگہ استعمال کریں، صحیح شخص کو یا صحیح کینڈیڈیٹ کو آپ چنیں اور اسے الیکٹ کریں، تو آپ نے اس امانت میں خیانت کی ہے اگر اس کا صحیح استعمال نہیں ہوا تو، یا ہم نے اگر ووٹنگ نہیں کیا تو۔ لہٰذا اس امانت کو بھی ضائع نہ ہونے دیا جائے، اور اس میں خیانت اگر کوئی چیز ہے تو آپ شرعی اعتبار سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ خیانت ایک بڑا جرم، ایک بڑا گناہ ہے، لہٰذا اس جرم اور اس گناہ سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ لہٰذا ووٹنگ کو یقینی بنایا جائے اور صحیح اور درست کینڈیڈیٹ کو آپ منتخب کریں اور اس کو فیور کریں یا اس کے حق میں آپ ووٹنگ کریں۔ ہم لوگوں نے بڑا آسان راستہ چن لیا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کبھی کسی پارٹی کے بارے میں ہم شکایت کرتے ہیں، کبھی کسی پولیٹیکل لیڈر کے بارے میں، کبھی کسی سوشل ورکر کے بارے میں، مختلف لوگوں کے بارے میں ہم صرف اور صرف شکایتیں کرتے ہیں۔ شکایتوں سے ہمارے مسائل کے حل تو نہیں ہو سکتے ہیں، بلکہ آپ کے اسٹریس میں اور اضافہ ہو سکتا ہے، بلکہ قوم کا اور ملت کا مورال ڈاؤن ہوگا۔ اس طریقے کو ایک پست ہمت قوم اپناتی ہے، زندہ دل قوم اس کو کبھی نہیں اپناتی ہے۔ آپ اٹھیں، مضبوطی کے ساتھ اٹھیں، اور اس ملک کے آئین و دستور نے آپ کو بہت بڑے بڑے حقوق دیے ہیں، ان حقوق کو سمجھیں، عام کریں، اور وہ حقوق اگر آپ کو نہیں مل رہے ہیں تو ان حقوق کو لینے اور حاصل کرنے کی آپ اعلانیہ جدوجہد کریں اور کوشش کریں۔ بہت سارے آج بھی انصاف پسند لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوں گے،